میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ جس دن حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، فرحت و انبساط کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ غم ہو یا خوشی، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ غم اور خوشی، خوف اور سکینت یا امید اور ناامیدی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو انسان کے تصور و تخیل میں جاگزی ہو کر اس کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں پر انعامات فرما کر انہیں خوشی اور انبساط کی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ساتھ ہی ان کی سرکشی پر عذاب کی وعید بھی سنائی اور نافرمان قوموں کو درس عبرت بنا دیا۔ ہدایت ہو یا گمراہی، ان کا تعلق انسان کے نفسیاتی حقائق سے ہے۔ جب تک دل کے اندر حسن نیت کا پھول نہ کھلے اور انسان کے وجود میں کیفیت کی خوشبو نہ مہکے، اس وقت تک عمل کا گلشن بے بہار رہتا ہے۔ جب کیفیت انسان کے دل و دماغ میں جاگزر ہو جائے اور انسان سے بے حال ہو جائے تو افکار ہدایت اور انوار رضا کا نزول ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ نور عطا ہوتا ہے جس کے تتبع میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ ان کیفیات سے مستفیض ہونے کے لیے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کیفیت کا تسمہ نسبت و تعلق سے پھوٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ کے یہ نبی غم کی کیفیت میں ڈوبے رہتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیجا تو اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور غم خوشی میں بدل گیا۔ پہلے صبر طاری تھا، اب شکر طاری ہو گیا۔ یہ سارا کمال نسبت کا تھا۔ قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت تھی۔ ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا محور یہ نسبت ہے۔ ہمارے گھروں میں کون کون سی اشیاء برسوں سے چلتی آ رہی ہیں، ہم انہیں بے حفاظت رکھتے ہیں اور اپنے والدین یا بزرگوں اور اقرباء کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ ان کے لمس سے وجود میں کیفیت کا ایک باغ کھل اٹھتا ہے۔ ہمارے غم اور خوشیاں بھی اسی طرح نسبت و تعلق سے وجود پاتی ہیں۔ ہماری کیفیت کا دھارا نسبت کے چشمے سے ہی پھوٹتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مصائب و آرام یاد آئے تو غم کی کیفیات میں ڈوب جاؤ۔ جب ان لمحات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سمٹی ہوئی کیفیات اس نسبت سے جنم لے رہی ہے جو ان لمحات کو کسی ہستی سے تھی۔